بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے۔ اس آیت میں جو بیسیکلی بیان ہوا وہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کا انشاءاللہ اس میں ذکر خیر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بان بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا تاکہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بان بنایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جب دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے تو کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے حکم الہی سنایا کہ تم ملک شام کی طرف روانہ ہو، کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام اور ان کی اولاد مدفن ہے، اور ملک شام میں جو کہ بیت المقدس شریف بھی آتا ہے، اور اس سے جو عمالقہ قوم تھی اس کو آزاد کروانا تھا۔ پہلے تو قوم نے ٹال مٹول کی کہ ہم نہیں جائیں گے یہ وہ، تو جب یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں آ گئے تو ان کو جانا پڑا۔ تو رستے میں جو بھی مشکل آتی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے۔ تو ایک مرتبہ یہ ایک میدان میں پہنچے کہ جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی غلہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اب ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بادل سایہ بان بنا دیا اور ان کے لیے من و سلوہ جیسی نعمت ان کو عطا کی۔ یہ جو بادل ہے کہتے ہیں کہ یہ جو رات دن، ایک قول یہ ہے کہ یہ رات دن ان کے ساتھ چلتا اور ان پر سایہ بان رہتا، اور فرماتے ہیں کہ ان پر ایک نور ستون نازل ہوا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب تھا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو یہ اتنا روشن ہو جاتا کہ گویا کہ چاند کی روشنی لگتی۔ تو اسی طرح ان کے کپڑے بھی میلے نہ ہوتے اور نہ ان کے ناخن اور بال بڑھتے۔ تو پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ جیسی نعمت عطا کی۔ اس صحرا میں جو میدان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام بھی ہوا کہ انہیں من و سلوہ جیسی ایک نعمت ملنا شروع ہو گئی۔ اور من و سلوہ کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ جو من ہے اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز ہے جو روزانہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی 4 کلو کی مقدار لوگوں کو اس کی چادر میں یہ لے کر دن بھر اس کو کھاتے رہتے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک سا تک یہ چیز دیتا رہتا۔ اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو من سے مراد وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بعد عطا کی ہو اور ان پر احسان کیا ہو، اور واقعی احسان ہی تھا۔ تو سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنوبی ہوا چلتی تو اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کرتے
اور پھر کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہی ہفتے کو نہ آتی بلکہ باقی سارے دن آتی، ہفتے کو نہ آتی۔ لیکن جب جمعے کا دن آتا تو حکم الہی یہ ہوتا کہ اتنا لے لو کہ تمہیں کل تک کفایت کر جائے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل نے سرکشی کی تھی تو انہوں نے اتنا جمع کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ دوبارہ ہمیں مل پائے یا نہ مل پائے، تو ابھی اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو جب جمعے کا دن آتا تو وہ دگنی ہو کر آتی، تو تاکہ یہ ہفتے کا بھی گزارا کر لیں۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری اور ذخیرہ جمع کیے تو وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے کہ مولا جس حال میں بھی تو نے رکھا یہ تیرا بڑا کرم ہے، وگرنہ میرے ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، میرے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ مولا میں جنت میں جا سکوں اور اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جا سکوں۔ جنت میں جاؤں گا تو فقط تیری رحمت کے صدقے جاؤں گا، یہ تیرا بڑا کرم ہوگا اور میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ ہوں گا کہ تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرمایا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم جتنا میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اس قدر بڑھا دوں گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس قدر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔